بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاگردان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حافظ شیرازی کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، میرا دل ہاتھوں سے جا رہا ہے، اے دل والو خدا کے لیے، آگے بریکٹ میں لکھیں گے میری مدد کرو۔ دردہ کے روز پنہان خواہد شد آشکارا، ہائے افسوس کہ اب چھپا ہوا راز کھل جائے گا۔ یہاں پر حافظ شیرازی ایک عاشق لاچار کی ایک تکلیف دہ حالت کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب محبوب سامنے آتا ہے تو میرا دل بے قرار اور بے چین ہو کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور محبتوں کا وہ راز جو میں ہر کسی سے چھپانا چاہتا ہوں وہ سب پر آشکار ہونے لگتا ہے۔ یہاں پر وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک عاشق صادق کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے راز محبت کو دوسروں پر واضح نہیں کرتا، لیکن افسوس صد افسوس کہ جب وہ اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پاتا اور یہ راز دوسروں کے سامنے کھلنے لگتا ہے تو اسے اس بات سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح کے موضوع کو بہت سارے لوگوں نے اپنی شاعری میں سمویا ہے۔ جیسے اردو کے ایک شاعر کہتے ہیں، جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی حافظ یہی چاہتے ہیں کہ یہ راز دل کے اندر رہے، کبھی بھی آنکھوں سے یا زبان سے عیاں نہ ہو، لیکن جب محبوب آتا ہے اور جفا کا مظاہرہ کرتا ہے تو شاعر کی وفائیں بے طاقت ہو جاتی ہیں اور اس کا درد سب پر کھلنے لگتا ہے۔ اگلا شعر، دو روز مہر گردن افسانے است و افسون، آسمان کی دو روزہ محبت ایک افسانہ اور ایک جادو ہے، نیکی بجو یہ یاران فرصت شمار یارا، اے دوست دوستوں کے ساتھ نیکی کرنے کو غنیمت جان۔ بہت خوبصورت، بہت پیاری بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آسمان کی گردش کی وجہ سے کبھی ہمیں کوئی نعمت میسر آ جاتی ہے، کبھی حسن، جوانی یا دولت ہمیں مل جاتی ہے تو ہمیں اس پر مغرور نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سب خیال ہے، یہ سب ایک افسانہ ہے، یہ سب ایک جادو ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا آج اگر ہمارے پاس طاقت ہے، آج اگر ہمارے پاس ہمت ہے، آج اگر ہمارے پاس دولت ہے تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ کوئی اچھا کام کر جائیں، دوسروں کے ساتھ نیکی کریں، کیونکہ ہمارے نیک اعمال اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہی ہے جو ہمیں بقا و دوام دے گا اور ہمیشہ ہمیں اچھے لوگوں میں یاد رکھوائے گا۔ جی اگلا شعر، آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، دونوں دنیاؤں کا آرام یا آسائش ان دو باتوں کی تفسیر ہے، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، کہ دوستوں کے ساتھ مروت رکھی جائے اور دشمنوں سے درگزر کیا جائے۔
यहाँ हाफिज़ हर इंसान को, खा वो दोस्त है खा वो दुश्मन है, मोहब्बत से उसके साथ पेश आने और उसकी गलतियों से दरगुज़र करने का दर्स देते हैं। फरमाते हैं कि अगर हमें इस दुनिया में सुकून पाना है और अगर अगली दुनिया में भी आराम के ख्वाहां हैं तो हमें चाहिए कि यहाँ जो भी कोई हमारे दोस्त अहबाब हैं हम उनके साथ मोहब्बत से रहें, और अगर कोई दुश्मन कीना व शर की वजह से हमें कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे भी मुआफ़ कर दें, कि क्योंकि जो सुकून मुआफ़ करने में है वो बदला लेने में नहीं है। अगर हम बदला लेने पर आ जाएंगे तो बदले में दुश्मन ज़्यादा दुश्मन हो जाएगा, वो ज़्यादा दुश्मनी पर उतर आएगा। और अगर हम दोस्तों से मोहब्बत नहीं करेंगे तो दोस्त भी हमें फरामोश कर बैठेंगे। इस तरह से हम अकेले हो जाएंगे और दुश्मनों की दुश्मनी की वजह से हम हर लहजा बेकरार व बेचैन रहेंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि इस दुनिया में भी आराम पाने के लिए और अगली दुनिया में निजात पाने के लिए अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदों के साथ हमेशा हुस्न सलूक करें। जी अगला शेर। खूबान फारसी गु बख्शंदगान उम्रंद। फ़ारसी बोलने वाले हसीन ज़िंदगी बख्शने वाले हैं। साकी बेदे बशारत पीरान फारसारा। ऐसा की परहेज़गार बूढ़ों को ये बशारत दे दे या ये खुशखबरी दे दे। यहाँ पर फ़ारसी बोलने वालों की तारीफ़ की गई है और ये बताया है कि जो फ़ारसी बोलने वाले हैं या जो ईरानी लोग हैं वो ज़िंदगी बख्शने वाले हैं, यानी उनका हुस्न जब इंसान देखता है तो जवान से जवान तर हो जाता है, और अगर वो बूढ़ा है तो भी उसके अंदर जवान उमंगें जन्म लेती हैं और उसकी ज़िंदगी में जज्बे और एहसासात अंगड़ाइयाँ लेने लगते हैं। तो कहते हैं कि अगर तुझे कोई ऐसा बूढ़ा मिल रहा है कि जिसकी हिम्मतें ख़त्म हो चुकी हैं, जिसके अंदर जीने की उमंग बाकी नहीं है, तो उसे इन हसीनों के बारे में बता। तो जब वो इन हसीनों को देखेगा तो उसमें जीने की उमंग भी आएगी, उसमें हिम्मत और हौसला भी आएगा और वो उन्हें देखकर नए सिरे से ज़िंदगी पालेगा। जी अगला शेर। हाफिज़ बेखुद न पोशीद इन खरकाए मयालूद। हाफिज़ ने ये शराब से भरा खरका या शराब से लुथड़ा खरका खुद से नहीं पहना। ऐ शेख पाक दामन माजूर दार मारा। ए पाक दामन शेख तू हमें मजबूर समझ। हाफिज़ के बारे में ये गुमान किया जाता है कि वो शराब पीते थे, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है। कहते हैं कि अगर मैं शराब खार हूँ, अगर मैं नोशी करता हूँ तो इसमें मेरी गलती नहीं है, बल्कि मेरी किस्मत, मेरी तकदीर में ये लिखा हुआ है। हाफिज़ अगरचे कुरान जैसी अजीम नेमत को अपने दिल में रखते हैं, अपने अंदर समोए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब वो इस उम्मुल खबाइस की बात करते हैं यानी शराब की, तो ये बड़ा अजीब मालूम होता है। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बात है कि इंसान शराब पिए और दूसरी बात वो गलती को भी तस्लीम ना करे। हमें ये जहन में रखना चाहिए कि हाफिज़ का ये फ़लसफ़ा किसी भी कौम के लिए ख़तरनाक तरीन फ़लसफ़ा हो सकता है, और अल्लामा इकबाल ने भी हाफिज़ के इस फ़लसफ़े की बहुत
سختی سے تردید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی قسمت، اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ جب وہ اپنی خودی کو بیدار کرتا ہے، جب وہ راہ عمل کی طرف آتا ہے، تو وہ اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے۔ لہٰذا حافظ کا یہ کہنا کہ اگر وہ شراب پیتے ہیں تو یہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ وہ قسمت میں ان کے لکھا گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شراب پینا بھی غلط ہے اور اپنے آپ کو مجبور کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ انسان ہر حالت میں مجبور نہیں ہوتا۔ اگر وہ مکمل طور پر مجبور ہو جائے تو پھر جزا و سزا کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ جی اب آئیے تمرین کی طرف۔ پہلی غزل کے مطلع میں کیا تلمیح ہے؟ پہلی غزل کے مطلع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تلمیح ہے، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا اور ان کے والد محترم ان کے انتظار میں رو رو کر اپنی آنکھوں کا نور گنوا بیٹھے تھے۔ اگلا ہے، پہلی غزل کا مزاج مایوس کن ہے یا امید افزا ہے؟ جی پہلی غزل کا مزاج امید افزا ہے۔ اگلا، حافظ نے دعا اور درس قرآن کا ذکر کس حوالے سے کیا ہے؟ حافظ نے کہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اور قرآن پاک پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی دنیاوی اصلاح اور اخروی بقا دعا اور قرآن میں ہی ہے۔ اگلا سوال، شاعر کے خیال میں دونوں جہانوں کی آسودگی کن دو باتوں میں ہے؟ شاعر کے خیال میں دونوں جہان کی آسودگی ان دو باتوں میں ہے کہ دوستوں سے محبت کی جائے اور دشمنوں سے درگزر کیا جائے۔ اگلا سوال، دوسری غزل کے مقطع کی وضاحت کیجیے۔ دوسری غزل میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حافظ نے اپنے آپ کو مجبور محض کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر میں شراب پیتا ہوں، اگر میرے لباس پر شراب کے داغ ہیں، تو اے پاک دامن شیخ، اے پاک دامن بزرگ، مجھے مجبور سمجھ، کیونکہ میری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے بچوں کہ ایسی باتیں قسمت میں نہیں لکھی ہوتی، انسان اپنے غلط اعمال کے لیے جواب دہ ہوتا ہے۔ آگے ہے، مخور فعل نہیں ہے۔ گفتن، نوشتن، پرسیدن، خندیدن اور رفتن سے فعل نہیں بنائیے۔ جی گفتن کا مضارع بنائیں گے، گوید، آخری دال کاٹ دیں گے اور اس کے شروع میں میم لگا دیں گے تو وہ ہو جائے گا مگو۔ اسی طرح نوشتن، نوشتن کا مضارع بنائیں گے نویسد، تو نویسد کا آخری دال کاٹیں گے، باقی بچے گا نویس، اس کے شروع میں میم لگائیں گے منویس۔ پھر ہے نوشتن پرسیدن، تو پرسیدن کا مضارع ہے پرسد، پرسد کا آخری دال کٹ گیا، باقی بچا پرس، تو پرس ہو جائے گا جب شروع میں میم لگے گا۔ پھر ہے خندیدن، خندیدن کا مضارع ہے خندد، خندد کا آخری دال کٹ گیا تو خند بچا، اس کے ساتھ شروع میں میم جوڑا تو مخند ہو جائے گا۔ پھر رفتن کا مضارع ہے رود، رود کا آخری دال کٹا، باقی بچا رو، اور اس کے شروع میں میم لگائیں گے تو وہ ہو جائے گا مرو۔ آگے ہے، بے دہ فعل امر ہے۔ سوال نمبر 1 میں دیے گئے مصادر سے فعل امر بنائیے۔ تو بیٹا یہ بھی بہت آسان سا طریقہ ہے کہ اوپر ہم نے جہاں جہاں پہ میم لگایا تھا وہاں وہاں ہم بے لگا دیں گے میم کی بجائے، یعنی میم نہیں لگائیں گے، بے لگائیں گے، تو وہ ہو جائے گا گفتن سے بے گو، نوشتن سے بے نویس، پرسیدن سے بے پرس، خندیدن سے بے خاند اور رفتن سے بے رو۔ اس کے بعد اگلا ہے، فارسی غزل میں حافظ شیرازی کا کیا مقام ہے، تفصیل سے لکھیے۔ تو بیٹا یہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 53 اور 54 پر موجود ہے، آپ
یہاں سے پڑھ لیجئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔